الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحابی کہتی ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ حضور آپ کا اسراء کیسے ہوا؟ قال صلیت لاصحابی صلاۃ العتمۃ بمکہ معتما، کہتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز مکے میں ادا کی. فاتانی جبریل علیہ السلام دابۃ ابیض قال بیضاء، تو جبریل علیہ السلام ایک سواری لے کے آئے جو سفید تھی، فوق الحمار گدھا سے اونچی تھی، دون البغل خچر سے چھوٹی تھی. فقال ارکب فاستصعب علیہ فناداها بأذنها ثم حملنی علیہا، تو جب میں اس پہ چڑھنے لگا تو اس نے ذرا شوخی دکھائی، تو جبریل علیہ السلام نے اس کے کان میں بات کی، پھر مجھے بٹھایا. فانطلقت تهوی بنا حافظ حيث انتہا طرفها، وہ ہمیں لے کے چلی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. حتی بلغنا ارضا ذات نخل فانزلنی فقال صلی فصلیت ثم رکبت، حتیٰ کہ ہم ایک مقام پہ آئے جہاں کھجوروں کے بہت درخت تھے، تو اللہ کے پیغمبر کو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ سواری سے اتریں اور یہاں 2 رکعت پڑھیں. فرماتے ہیں میں نے اترا اور پڑھی، پھر سوار ہوا. فقال اتدری این صلیت؟ قلت اللہ اعلم. قال صلیت بیثرب صلیت بطیبہ، انہوں نے کہا پتہ ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے. انہوں نے کہا یہ وہ مقام ہے جس کا نام یثرب ہے اور طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے واپس آنا. بہت ساری احادیث میں آپ نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ اکثر مقامات پہ، جیسے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا طور سینا، وہاں بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی. جب مدینہ منورہ کی جگہ آئی پھر بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی. اسی طریقہ سے جب آپ بیت اللحم پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء فقہاء کے نزدیک کہ ہر متبرک مقام پر آدمی کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ جتنے مقامات مقدسہ ہوتے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور قبولیت، اور وہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی اور اس مقام کی عظمت کا اعتراف ہوگا. اس لیے ہمیشہ جیسے آپ حرم میں آئیں گے تو سب سے پہلے، چونکہ یہاں کا تحیہ جو ہے طواف ہے، لیکن طواف نہ کریں تو 2 رکعت پڑھیں، مدینہ پاک میں جائیں 2 رکعت پڑھیں. تو یہ بہرحال یہ ایک اچھی بھی روایات ہیں جن سے علماء نے استدلال فرمایا ہے. قال فانطلقت تهوی بنا حافظها انت منتهى طرفها ثم ركعت فقال انزل ثم قال صلی فصلیت ثم ركبنا. پھر یہ اور مقام پہ انہوں نے کہا کہ آپ اترے اور نماز پڑھیں، پھر میں نے پڑھی. فقال تدری این صلیت؟ قلت اللہ اعلم، میں نہیں جانتے. قال صلیت بمدین عند شجرۃ موسیٰ علیہ السلام. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ وہ مقام مدین کا درخت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے. اصل میں موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون کے خوف سے آپ تشریف لے گئے مدین کی طرف، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، باقی سب لوگ کنویں سے پانی نکال کے اپنی جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن وہ بیچاری اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی. موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی بڑے جلال والے آدمی تھے، تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پلاتی ہو پانی؟ انہوں نے کہا جی ہم کیا پلائیں گے، یہ زور والے لوگ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر تو ہم نہیں پلا سکتے. یہ جب پلا کے چلے جائیں گے جو بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 کنویں ہیں، ایک کنویں سے تو وہ پانی نکال کے پلا رہے، دوسرا کنواں بند پڑا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ڈھکنا جو تھا، حالانکہ وہ اتنا بھاری تھا کہ چند آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا
اور پھر ڈول بھر بھر کے ان کو پانی پلایا، بکریوں کو پانی انہوں نے پلا لیا، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کے چلی گئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آگے بیٹھ گئے، اور آپ کی زبان مبارک میں یہ لفظ آئے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ اب میں تیری خیر کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں، تیرے سوا تو اور میرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو کچھ دیر گزری کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک آ گئی۔ دیکھیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ آئی لیکن حیا سے چلتی ہوئی، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی منظر کے لیے واک کر رہی تھی، کیٹ واک نہیں، الاستحیاء، حیا کے ساتھ۔ اور ساتھ کہا اِنَّا بِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَ لَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، انہوں نے کہا ہمیں ابا نے بھیجا ہے، میں آپ کو بلانے آئی ہوں۔ اور دیکھیں بچی کتنا ذہین ہے، کہا کہ موسیٰ صاحب گھبرا نہ جائیں نبی، میں تو مسافر ہوں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تمہیں بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ تم نے ہم پر احسان کیا۔ تو شریف آدمی کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا۔ اگر کوئی آدمی تمہیں ہدیہ دیتا ہے، حضور نے فرمایا تہابوا، تم بھی پھر اس کو جواب میں ہدیہ دو، تاکہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات میں ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی قیمتی ہدیہ دے، جو تمہیں اللہ توفیق دے وہ دے دے۔ اچھا ہمارے ملک میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یورپ کی کنٹریوں میں بڑا فرق ہے سوچ کا، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قیمتی سے قیمتی تحفہ دیں، یار کیا مکی صاحب کو ایک عام سی چیز کیسے دیں، وہاں یہ رواج نہیں، وہاں تو ایک قلم آپ کو دے دیں گے، ایک پنسل آپ کو دے دیں گے، مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو یاد کیا، آپ کے لیے ہدیہ لائے۔ اور اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جواب دینے والے کو بھی تو آسانی ہوگی نا، اگر آپ قیمتی چیز لائیں گے تو میں کیا کروں گا، تو میرے لیے تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اب میں نے تو خیر یہ بہانہ کر لیا ہے الحمدللہ کہ جتنا مجھے دوست ہدیہ بھیجتے ہیں میں محفوظ رکھتا ہوں، ایک کا دوسرے کو دے دیا، اس کا اس کو دے دیا، اس کا اس کو دے دیا، تاکہ جواب بھی ہو جاتا ہے اور میرے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں نا بعض اوقات لوگوں کو بڑی اللہ کے گھر کی وجہ سے عقیدت ہوتی ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری طاقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ وہ تو جیسے کہ شیخ سعدی نے پوچھا تھا نا کہ اپنا مٹی اٹھائی تو سونگھی تو خوشبو آئی، فرمایا کہ تمہارے اندر کیسے خوشبو آ گئی؟ انہوں نے کہا میرے اندر تو خوشبو نہیں ہے، لیکن میرے اوپر گلاب کے پودا لگا ہوا ہے پھول کا، وہ پھول گرتے رہتے ہیں، اس کی صحبت نے مجھے بھی خوشبو والا بنا دیا۔ اصل میں یہ ساری حرم کی برکت ہوتی ہے۔ ابھی مجھے کل ہی ایک فون کر رہی تھی بیٹی، اور اس نے تمنا بھی کی تھی کہ میں اس کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، بیٹی ہے فاطمہ، اس کے لیے دعا کروں، اللہ اس کے بیٹوں کو عالم اور کامل بنائے۔ تو وہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنی تڑپ سے اور اتنی محبت سے اور اتنی بے ساختگی سے وہ بیچاری فون کر رہی تھی کہ آپ کی تکلیف سن کر، آپ کی بیگم کی تکلیف سن کر میں یہاں تڑپتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ میرے بس میں ہو میں وہاں جا کے ان کی خدمت کیسے کروں۔ میں نے کہا بس تمہیں نیت کا اللہ ثواب دیں گے، اپنے گھر میں رہو، یہی دعا میرے لیے کر دیا کرو۔ انہوں نے کہا دعا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی دعا آپ کے بغیر خالی ہی نہیں ہوتی، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ہمارے گھروں میں دین آیا ہے، ہمارے عقیدہ ٹھیک ہوا ہے، ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے، ہماری اصلاح ہوئی، اس لیے ہم آپ کا درس باقاعدگی سے سنتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آئے گا۔ اور جب آپ کو چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں ریکارڈ کرنے والوں پر غصہ آتا ہے کہ وہ کوئی چالاکی کر گئے ہیں، آج درس ریکارڈ نہیں کیا انہوں نے۔ نہیں اللہ کے بندے، وہ بھی آپ کی طرح محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ کوئی پیسے نہیں لیتے، وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک ذریعہ بن گیا دین کو پہنچانے کے لیے۔ تو اب حضور پاک نے وہاں بھی نماز پڑھی، فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے، پھر ایک جگہ ہے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہاں بھی آپ پڑھیں۔ اس کے بعد کہ سمال بلغنا ارضن ودت لنا قصور فقال انزل فنزلت فقال صل فصليت ثم ركبنا وقال اتدري اين صليت، وہاں نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ ہے کہاں پڑھی آپ نے نماز؟ تو میں نے کہا اللہ جانتے ہیں۔ کہا صلیت ببیت اللہ حیث ولد عیسی ابن مریم، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے ہیں۔
ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني قال فأتى قبلة المسجد فربط فيه دابته ودخلنا المسجد من باب طويل فيه الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء اللہ. اس کے بعد ہم مدینہ شام یعنی بیت المقدس میں باب یمانی کی طرف سے داخل ہوئے. حضرت جبریل آئے، پھر انہوں نے اپنی اس براق کو باندھا، پھر ہم مسجد میں داخل ہوئے اس طرف سے جس میں سورج اور چاند کی روشنی جو ہے میدان کر کے داخل ہوتی تھی. پھر میں مسجد میں بیٹھا نمازیں پڑھتا رہا اس شاء اللہ، جب اللہ نے جتنا اللہ نے چاہا. وَأَخَذَنِي مِنَ الْعَطْشِ مَا أَشَدَّ مَا أَخَذَنِي، پھر مجھے شدید پیاس لگی. فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبْنٌ وَفِي الْآخَرِ عَسَلٌ، پھر میرے سامنے دو برتن لائے گئے، ایک کے اندر دودھ تھا ایک میں شہد تھی، اور اسے لے گیا بِهِمَا جَمِيعًا، دونوں بھیجے گئے. فعدلت بينهما ثم هداني الله عز وجل فأخذت اللبن فشربت أرقت به جبيني. کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے دودھ والا برتن جو تھا اس کو پسند کیا اور پیا. اتنا پیا ماشاء اللہ کہ مجھے اس کے پینے سے پسینہ آ گیا. وبين يدي شيء متكئ على مشواة له فقال أخذ صاحبك الفطرة إنه ليهدي. میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ کے ساتھی نے جو دودھ کو اختیار کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فطرت کو چن لیا ہے. اللہ اس کو بھی ہدایت دیں گے، اس کی امت کو بھی ہدایت دیں گے. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة، پھر ہم آئے وادی میں. فإذا جهنم تنكشف مثل الروابي قلت يا رسول الله كيف وجدت؟ قال وجدتها مثل الحمة السخنة. پھر ہم نے دیکھا جہنم. ثم انصرف بي ولنا به عند قريش فقال كذا وكذا قد أضلوا بينهم قد جمعوا فلان. پھر ہم واپس آئے، راستے میں قریش کا ایک قافلہ آ رہا تھا، ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا، اس کو تلاش کر رہے تھے. فسلمت علیہم، میں نے ان پہ سلام بھی کیا. فقال بعضهم هذا صوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نے کہا کہ یار یہ تو محمد مصطفیٰ کی آواز ہے جو سلام فرما رہے ہیں. ثم أتيت الصحابي قبل الصبح بكر فأتاني أبو بكر رضي فقال يا رسول الله. پھر میں اپنے واپس آیا مکے میں تو ابو بکر آئے، مجھ سے پوچھا کہ حضور آج رات آپ کہاں تھے؟ فقط التمستك في مزاج، میں نے تو آپ کو تلاش بھی کیا آپ کے مقامات. اور فقال علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة، آج رات مجھے اللہ بیت المقدس میں لے گئے. فقال ابو بکر انك لرسول اللہ. حضرت ابو بکر حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. وقال انظروا الى ابن ابي كبشة انه اتى بيت المقدس الليلة. ابن کبشہ حضور کو کہتے تھے کافر، اہانت کے طور پہ، نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس میں گیا تھا. وقال ان من آیات ما اقول اني مرت بعيرا لكم في مكان كذا وكذا وقد عدلوا بعيرا فجمعه لهم فلان. آپ نے اور یہ بھی کہتا ہے کہ فلاں مقام پر تمہارا قافلہ ملا تھا، ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا، پھر فلاں بندہ اونٹ پکڑ کے لایا تھا. وَإِنَّ مَسِيرًا مِنْ ذُنُوبِ كَذَا وَسُنُّ كَذَا وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. وہ ایک دن میں اتنا سفر کرتے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ فلاں دن جو ہے تمہارے پاس پہنچیں گے. يَقْدِمُهُمْ جَمْلُ عَنْ جَمَلْ آدَمَ عَلَيْهِ مَسْعًا أَسْوَدَ وَغَلَاطٌ سَوْدَاوَانٍ. تو آگے جو ہے نا وہ گندمی رنگ کا اونٹ ہوگا جس کے اوپر دو بوریاں سفید اور دو بوریاں جو ہے وہ سیاہ ہوں گی. فلما كان ذلك يوم اشرف الناس ينظرون حين كان قريب من نصف النهار. لوگ انتظار کرتے رہے حتى اقبلت العير يقدم ذلك الجمل الذي وصف رسول الله، حتیٰ کہ قافلہ کفار قریش کا پہنچ گیا اور اس کے آگے بھی وہی اونٹ تھا جس کی حضور پاک نے بیان فرمایا تھا. هكذا رواه البيهقي من طريقين ابي اسماعيل الترمذي ثم قال بعض هذا اسناد صحيح وروى ذلك فرق من هذه غيره من ذلك ان شاء الله ما حضرنا. ثم ساق هذه كثير من ساق شاهد لهذا الحديث. وقد روى هذا الشداد بن طولي الامام ابو محمد عبد الرحمن بن حاتم تفسيره ان ابي بن اسحاق بن الله الزبيري بلا شك ان هذا اعني الحديث المروي شداد مشتمل على شامل رواه صحيح كما ذكره البيهقي. ومنها ما هو منكر، بعض چیزیں اس میں غلط بھی ہیں
جیسے کہ بیت لحم میں نماز ہے، اس کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. بس سوال صدیق کرنا تو بیت المقدس وغیرہ یہ بھی غلط ہے. کافروں نے سوال کیا تھا، ابو بکر نے تو سوال نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال امام احمد بن عثمان محمد قال جرير قال نبی قال عبداللہ بن عباس قال لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودخل الجنۃ ففي جانبها وخشا. حضور پاک میں جنت میں بھی داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آواز ہے. فقال یا جبریل وهذا، کس کی چلنے کی، کس کے چلنے کی آواز ہے؟ فقال هذا بلال المؤذن. انہوں نے کہا حضور یہ آپ کا مؤذن حضرت بلال ہے، وہ جنت میں پھر رہا ہے. فقال النبي ان جاء الى الناس قد افلح بلال رأيت له كذا وكذا. آپ نے فرمایا بلال تو کامیاب ہو گیا، میں نے جنت میں تجھے چلتے ہوئے دیکھا ہے. قال فلك مسلم حبيب قال مرحبا بالنبي الامي قال رجل آدم طويل. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ گندمی رنگ کے آدمی تھے، لمبے قد والے، سب تشاری بال یعنی آپ کے سیدھے تھے، گھنگریالے نہیں تھے. معود نہیں یعنی کانوں تک تھے یا تھوڑا اونچے تھے. او فوقہما. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت فقال من هذا يا جبريل قال هذا موسى قال وذهب لك شيء جليل متهب متحيب والحبيب وسلم عليه وكل وسلم قال من هذا جبريل قال هذا ابوك ابراهيم. تو اس سارے معراج سے یاد رکھیں یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اگر حضور عالم الغیب اگر ہوں تو معراج کرانے کا کوئی فائدہ؟ پھر آپ تو سب کو دیکھے ہوئے ہیں، سب کو جانتے ہیں، معراج پہ لے جانے کا کیا مطلب؟ اور دوسرا اگر عالم الغیب ہوں نعوذ باللہ، یہ ڈرامہ تو نہیں تھا نا کہ ہر بات حضور جبریل سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. جب آپ جانتے ہیں تو پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس وقت تو وہاں کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں ماں سوا آپ کے یا جبرائیل کے. اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے. اللہ کسی پر اگر غیب کھول دے تو اس کی مہربانی ہے، اگر نہ کھولیں تب بھی اس کی مہربانی ہے. اللہ کی اطلاع کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے کھولنے کے بغیر کوئی نہیں جانتا غیب کو. اس لیے حضور ہر بات پوچھتے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. فرماتے میں نے دیکھا ایک بڑی روب والی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. قال ونظر في النار اذا قوم ياكلون الجيف. پھر میں نے جہنم میں بھی نظر ڈالی تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مردار جانور کھا رہے ہیں. قال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، آج جہنم میں بھی ان کو مردار کھلایا جا رہا ہے کہ کھاؤ. قال ونظر في النار. اس کے بعد فرمایا احمر ازرق جدا. کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک آدمی دیکھا کہ سرخ رنگ کا ہے، آنکھیں اس کی نیلی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ وہ ہے کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا. آخر الناقہ، یہ اونٹنی کے ذبح کرنے والا ہے. اور یہ دنیا کا اشکل قوم، ساری دنیا میں سب سے بدبخت آدمی ہے. حضور نے فرمایا تھا علی دنیا میں دو بدبخت ہوں گے، ایک وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اور ایک وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا. یہ دنیا کے بدبخت انسان. قال فلما اتى المسجد الاقصى كان يصلي فالنبيون اجمعون يصلون معه. سب پیغمبر تھے. فلما انصرف جيء وقدحين احدهما عن اليمين والاخر عن الشمال في احدهما لبن والاخر فاخذ اللبن وشرب منه. وقال الذي كان معه القدح، جس کے ہاتھ میں وہ برتن تھا، نے کہا کہ سبت الفطرۃ اسناد صحیح خرج. یہ تقدیم تاخیر ہے. کبھی اسراء کا قصہ پھر معراج کا بھی آ جاتا ہے، کبھی تھوڑا معراج کا پھر اسراء کا. یہ تقدیم تاخیر اتنے بڑے واقعات میں ہمیشہ ہوتی ہے. طریق نخرا قال امام محمد حسن قال ثابت ابو زید قال ہلال
قال حدثني اكرم بعد قال اسري برسول الله بيت المقدس مجاهد الذي حدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبئيرهم. حضور پاک جب واپس آئے آپ نے بتلایا بیت المقدس کی نشانیاں بھی اور اس کے بعد ان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کے بارے میں بھی حضور پاک نے بتلایا. فقال الناس نحن لا نصدق محمدا بما یقول، ہم نہیں مانتے جو حضور کہہ رہے ہیں. فارتدوا کفارا، وہ اسلام سے نکل کے کافر بن گئے. فضرب اللہ رقابهم ابی جہل، تو اللہ نے ان کا حشر بھی ابو جہل کے ساتھ کریں گے. وقال ابو جہل خففنا محمد بالشجرۃ الزقوم. ابو جہل ایک دن کہنے لگا کہ حضور ہمیں ڈراتے ہیں کہ تمہیں جہنم کا ایک درخت ہے زقوم وہ کھلایا جائے گا. یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. زقمی نہیں، وہ کہتے ہیں زقوم تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے وہ مکھن اور شہد ملا لے یہ زقوم ہے. اس لیے وہ ہمیشہ یعنی حضور کی مخالفت میں آ کے اپنی باندی سے کہتے زقمینی زقوم لے آؤ، تو وہ آپ کے لیے وہ جو ہے مکھن اور کھجور لے کے آ جاتی. یہ ہے زقوم، خام خواہ ہمیں حضور ڈرا رہے ہیں. وَلَا الدَّجَّالَ فِي صُورَتِهِ رُؤْيَا عَيْنٍ لَيْسَ بِرُؤْيَا مَنَامٍ. حضور نے دجال کو بھی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، خواب نہیں جاگتے ہوئے دیکھا. اسی طرح عیسیٰ و موسیٰ ابراہیم وسلم دجال قائدو فیلمانیا اقمر حجان. میں نے دیکھا کہ وہ بڑا حقیر قسم کا آدمی ہے اور بڑی اس کے اندر حجان منحوس آدمی. احدی عینیہ قائمۃ، ایک آنکھ اس کی ایسے اٹھی ہوئی کأنہا کوکب دری، جیسے کوئی ستارہ اٹھاؤ. کأن شعر راسی اغصان شجرۃ، اس کے بال تو ایسے ہیں جیسے کہ درخت کی ٹہنیاں ہوں. ورأیت عیسیٰ علیہ السلام ابیض جعد الراس، میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام سفید ہیں اور ماشاءاللہ بال ان کے بڑے سیدھے ہیں. حدید البصر، نظر بڑی تیز ہے. ومبطن الخلق، اور خلق بھرے ہوئے ہیں. ورأیت موسیٰ علیہ السلام اصحاب آدم کثیر الشعر شدید الخلق، حضرت آدم بڑا سخت جلال والے تھے. ونظرت ابراہیم علیہ السلام فلم انظر الى عرب نظرت الیہ منی کأنہ صاحبکم. اور میں نے جب حضرت ابراہیم کو دیکھا تو ان کی شکل ایسے دی جائے تو مجھے دیکھ رہے ہو. قال جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم به وهو اسناد صحیح طیب. قال البیہقی انبانا ابو عبد الله الحافظ انبانا ابو بکر الشافعی انبانا اسحاق بن الحسن حدثنا سعید محمد قال شیبان قتادہ بن علیہ قال حدثنا ابن نبی بن باز رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلۃ اسری بی موسیٰ ابن عمران، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. رجلاً طوالاً، لمبے قد کے آدمی تھے، بال سیدھے تھے. کأنہ من رجال شنوء، اردو شنوء قبیلہ ہے، جیسے وہاں کے آدمی ایسے ان سے ملتے جلتے تھے. فرائد عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت اونچے نہیں تھے بلکہ درمیانے قد کے بھرے ہوئے تھے. الی الحمرۃ والبیاض، آپ کے سفیدی اور سرخی جو ہے ملی ہوئی تھی. سب ترال بال آپ کے گھگریالے نہیں تھے. وَأَرَى مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ، میں نے مالک کو دیکھا جو جہنم کا دروغہ ہے. والدجال، دجال کو بھی دیکھا. بھی آیات راہن اللہ ایاہ، حضور کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں. اور پھر میں فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. قال قال کہ موسیٰ السلام وجعلناه هدى لبني اسرائيل. قال جعل موسى هدى لبني اسرائيل. ومسلم صحيح ان عبد بن حميد ان يونس محمد شيبان اخرج عبد الشهود قتادة مختصر والله اعلم.